العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا خلاصۃ البیان کا 11واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے، اور عبارت دیکھیے: وما نصرح فيه باسم حفص او بضميره فهو مختلف فيه وإلا فهو متفق عليه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا اللفظ جاعلا فيه أعوذ مكان استعذ، او انقص منه او زد عليه او بغيره كلا او بعضا مرويا كان او غيره لعموم النص لكن المختار لموافقة النص هو الاول۔ جی، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ ایک ہدایت دی ہے کہ میں اپنے اس مختصر سے رسالے خلاصۃ البیان میں انہی اصول اور قواعد تجوید کو لکھوں گا، بیان کروں گا، جن کا تعلق جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عن عاصم بطریق شاطبی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہی جو ہے قراءت عاصم روایت حفص بطریق شاطبی دنیا کے اکثر حصوں میں، شہروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی یہی روایت ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے اکثر بندے جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور اس کتاب میں جو اصول اور قواعد اور ہدایات لکھی گئی ہے ان کی روشنی میں وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طریقے سے جو اصول اور قواعد ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قرآن کو، اس کے مطابق اس کی تلاوت کرے۔ تو یہ جو ہے گزشتہ کل کے سبق کا آخری حصہ تھا۔ اب آگے جو ہے وما نصرح فيه باسم الحفص او بضمیرہ فهو مختلف فيه والا فهو متفق علیہ۔ گزشتہ کل کے سبق کے آخری والے حصے کو سمجھا کر اس جو ہے عبارت کے ساتھ اس کا ربط بتانا مقصود ہے کہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب خلاصۃ البیان میں جہاں کہیں پر بھی جو ہے حفص کا نام لوں یا ان کی کوئی ضمیر لے آؤں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مسئلہ مختلف فی ہے، اور اگر کہیں پر حفص کا نام یا جو ہے لفظ حفص یا جو ہے ضمیر نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ اس لیے کہ علم قراءت ایک الگ علم اور فن ہے، علم تجوید ایک الگ جو ہے علم اور فن ہے، لیکن قراءت کا اور تجوید کا ایک گہرا تعلق ہے کہ جب تک جو ہے آدمی علم تجوید کے اعتبار سے مضبوط مستحکم نہیں ہوگا وہاں تک وہ علم قراءت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ علم قراءت کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ علم تجوید ہے۔ جب تک علم تجوید نہیں مکمل ہوگا، جب تک وہ تجوید کا ماہر نہیں ہوگا وہاں تک وہ علم قراءت نہ سیکھے۔ جب علم تجوید کا ماہر ہو جائے تو علم قراءت کو حاصل کرے۔ اس لیے کہ علم تجوید یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے علم قراءت کے لیے۔ جی، تو آگے کہا کہ میں جہاں کہیں پر بھی حفص کہوں یا ضمیر یعنی عن الحفص کہوں یا عنہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ ایسے تو تجوید کے اکثری مسائل متفق علیہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی تو اپنے امام اور شیخ امام حمزہ جو ہے عاصم سے، اور کبھی جو ہے اپنے امام عاصم کے جو دوسرے طریق ہے یعنی طریق
شعبہ، تو ان سے بھی کہیں اختلاف ہوا ہے، تو جہاں کہیں پر بھی اس طریقے سے جو ہے اس میں اختلاف ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے عن الحفظ کہا جائے گا یا عنہ کہا جائے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ اور جہاں کہیں پر بھی جو ہے عن الحفظ نہ کہا جائے یا عنہ نہ کہا جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مسئلہ جو ہے متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے بیان کیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو چاہ لیں۔ بِهَذَا اللَّفْظِ، انہی الفاظ کے ذریعے سے، بس اتنا ہے کہ جَاعِلًا فِيهِ أَعُوذُ مَكَانَ اسْتَعِذْ، استعذ کی جگہ اس میں جو ہے اعوذ کو بناتے ہوئے، او انقص من، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، یعنی ان الفاظ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے کم کر لو، او زد علی، یا جو ہے ان الفاظ کے ساتھ اور جو ہے کچھ ایک دو لفظ بڑھا کر 3 لفظ بڑھا کر اس میں زیادتی کر لو، او بغیرہ کلن، یا ان الفاظ کے علاوہ اور کوئی دوسرے الفاظ بالکل اس سے بدلے ہوئے لے لو، او بعضاً، یا بعض الفاظ یہ لے لو اور بعض دوسرے لے لو، مروی کان او غیرہ، چاہے وہ الفاظ استعاذہ مروی ہو یا غیر مروی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے منقول ہو یا منقول نہ ہو، لعموم النص، ایسا کیوں؟ نص کے عموم کی وجہ سے، لیکن المختار لموافقت النص هو الاول، لیکن جو ہے پسندیدہ الفاظ استعاذہ وہ اول ہے نص کے موافقت کی وجہ سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ جی کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَيْ فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس صورت میں جو ہے آپ کیا کریں؟ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو چاہ لیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اب یہاں پر جو ہے استعاذہ اس لیے یعنی اللہ کی پناہ چاہنا شیطان مردود سے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات کو بیان کیا، ہدایات کو بیان کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو ایک حرف کے بدلے اس کو 1 نیکی اور 1 نیکی کا ثواب اس کو 10 نیکیوں کے برابر ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی تلاوت کے ذریعے سے وہ کتنی جو ہے فضیلتوں کا اور اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے گا، تو یہ شیطان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے معانی اور اس کے مفاہیم میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو وہ اوامر کو کرنے کی کوشش کرے گا اور نواہی سے بچے گا، تو شیطان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بعض اللہ والے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جب جو ہے خوشخبری کی جو ہے آیات آتی ہے تو وہ اس کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور جب اس طریقے سے جو ہے وعید کی آیات پڑھی جاتی ہے تو بے تحاشا وہ روتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، تو اس چیز سے جو ہے شیطان روکے گا، وہ جو ہے اس کو برداشت نہیں ہے کہ مومن بندہ جو ہے اتنے اجر و ثواب کا مستحق کیسے ہو، اور کیسے اس کی دل کی دنیا بنے، اور کس طریقے سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ لہذا شیطان ایسے موقع پر کیا کرے گا؟ انسان کو، مومن بندے کو جو ہے بھڑکائے گا، اس کو ورغلائے گا، اور اس کی توجہ کو ادھر سے ادھر منتشر کرے گا، خیالات اور وساوس دل میں ڈالے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہ لیتے ہیں کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، شیطان میرا بہت بڑا کلم کلا دشمن ہے، میں اس سے جو ہے آپ کے نام سے اور آپ کے جو ہے حفاظت سے ہی جو ہے آپ کے جو ہے حفاظت میں رہ سکتا ہوں، آپ کے حکم سے۔ لہذا استعاذہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ شیطان سے حفاظت ہو جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کے ہاتھ وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں، بدن جو ہے
کچھ جو ہے بدبودار ہو جاتا ہے تو آدمی غسل کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو صابن سے دھوتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے تاکہ یہ ظاہری نجاست ختم ہو جائے۔ تو ایسے ہی الفاظ سے جو کچھ اس طریقے سے کلمات نکل جائیں اور کچھ فحش گوئی ہو جائے تو گویا کہ جو ہے استعاذہ کے ذریعے سے معنوی اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کی اور منہ کی کیا کر لیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے استعاذہ کو جو ہے کیا جاتا ہے۔ استعاذہ یہ اصل میں کیا ہے، مخفف ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، جیسے کہ آپ نے بہت ساری دیگر کتابوں میں اور دیگر کتابوں کے اسباق میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی جو ہے کلمہ جملہ بولنا مراد ہوتا ہے تو اس کے جو ہے کسی ایک فعل کے وزن پر لے آتے ہیں اور جو ہے وہ فعل بول کر اس سے پورا جملہ مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے حمدللہ بولے تو الحمدللہ رب العالمین، اور حوقلہ بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تحلیل بولے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تکبیر بولے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے استعاذہ مخفف ہے کس کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ جی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ استعاذہ بولا جائے گا تو اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مراد ہوگا۔ استعاذہ جو ہے یہ شعائر قرات میں سے ہے، یعنی یہ استعاذہ صرف قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہی کیا جائے گا، کسی اور کتاب یا کسی اور نیک کام شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ استعاذہ صرف جو ہے کس کے ساتھ خاص ہے، قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ کا حکم دیا ہے، استعاذہ کی تعلیم دی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فرمایا، یعنی صرف قرآن فرمایا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ اور کسی جو ہے کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یا کسی اچھے کام کے شروع کرنے سے پہلے کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہے شعائر تلاوت، شعائر قرات اور شعائر جو ہے قرآن میں سے، لہذا قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا جائے گا۔ جی استعاذہ میں جو ہے 4 چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہے۔ بھائی سب سے پہلی جو چیز ہے استعاذہ میں وہ ہے محل استعاذہ، یعنی استعاذہ کب پڑھا جائے، یعنی قرات کے درمیان میں یا قرات کے شروع میں یا قرات کے اخیر میں، اس لیے کہ الگ الگ اقوال ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ محل استعاذہ یعنی استعاذہ کب ہو، اور دوسری چیز جو استعاذہ کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے، الفاظ استعاذہ، کہ الفاظ استعاذہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کن جو ہے الفاظ سے، کن کلمات سے وہ استعاذہ کرے گا۔ اور تیسری چیز ہے حکم استعاذہ، کہ یہ استعاذہ آیا جو ہے سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ حکم استعاذہ۔ اور چوتھی چیز جو ہے کیا، کیفیت استعاذہ، کہ وہ استعاذہ زور سے پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا۔ تو اس طریقے سے استعاذہ کے سلسلے میں 4 چیزوں کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1 محل استعاذہ، نمبر 2 الفاظ استعاذہ، نمبر 3 حکم استعاذہ، اور نمبر 4 پر کیفیت استعاذہ، جس کو صاحب کتاب علیہ الرحمہ ترتیب وار آگے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ جی تو اب یہاں پر جو ہے استعاذہ میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہو گیا۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں 4 چیزوں میں سے صاحب کتاب نے یہاں پر جو ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ میں پہلی چیز یعنی محل استعاذہ کو بیان کیا، کہ استعاذہ کب ہو، قبل القرات ہو یا بعد القرات ہو یا وسط جو ہے قرات ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أي فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن جو ہے پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چالو۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم سے پہلے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا جائے گا، استعاذہ کیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو استعاذہ ہے یہ بعد القرات ہوگا، یعنی جیسے ہی آپ نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ختم کی، ویسے ہی آپ کیا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ لیکن جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جو استعاذہ کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، کہ شیطان مردود سے حفاظت۔ تو شیطان مردود سے حفاظت یعنی شروع میں مانگی جائے گی یا آخر میں مانگی جائے گی، شروع میں مانگی جائے گی، لہذا جو ہے استعاذہ قبل القرات ہونا چاہیے۔
جن لوگوں نے کہا کہ استعاذہ بعد القراءت ہو تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ میں قَرَأْتَ فعل ماضی ہے، اور ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کا نام ہے، یعنی جب تم قرآن کریم پڑھ چکو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو چاہ لو۔ تو وہ ایسا کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہاں پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ای فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، لیکن جب ہم نے احادیث میں اس کو جو ہے تلاش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسی طریقے سے حضرت جبرائیل امین سے جو ہے استعاذہ قبل القراءت ہی ثابت ہے، بعد القراءت کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وضو کا حکم دیا قرآن کریم میں، کیا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ جب تم جب تم جو ہے نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاذا قمتم الى الصلاة، تو قمتم میں بھی فعل ماضی ہے، تو اب یہ جو ہے آپ بولیں گے کہ بھئی فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کا، یعنی تم جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد کیا کرو، وضو کرو، حالانکہ نماز کے بعد کوئی وضو کرتا نہیں ہے، وضو کب کیا جاتا ہے، نماز سے پہلے۔ تو ایسے ہی فَإِذَا أَرَدْتَ جو ہے فَإِذَا قَرَأْتَ فعل ماضی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے استعاذہ کب ہوگا، قبل القراءت ہوگا، بعد القراءت نہیں ہوگا۔ جیسے وضو کب ہوتا ہے، قبل الصلاۃ ہوتا ہے، نہ کہ بعد الصلاۃ ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِهَذَا اللَّفْظِ، انہی الفاظ کے ساتھ کیا کریں گے، استعاذہ کریں گے۔ جَاعِلًا فِيهِ أَعُوذُ مَكَانَ اسْتَعِذْ، یعنی اتنا ہے کہ اس میں استعیذ کی جگہ کیا کریں گے، آپ اعوذ پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستعیذ کے صیغے کے ساتھ جو ہے کیا ہے، یعنی استعاذہ کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ کی تعلیم فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں استعیذ کے الفاظ نہیں ہے بلکہ کس کے الفاظ ہیں، اعوذ کے الفاظ ہے۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کہ اے آپ کہہ دیجئے اعوذ، آپ کہہ دیجئے اعوذ، تو وہاں پر استعیذ نہیں بلکہ کیا، اعوذ ہے۔ اور استعاذہ یہ کیا ہے، ایک دعائیہ ہے، دعائیہ جملہ ہے کہ شیطان مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دعا میں جتنی انکساری اور عاجزی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی زیادہ مقبول ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اعوذ میں جو عاجزی انکساری ہے وہ جو ہے استعیذ میں نہیں ہے، لہذا اس میں جو ہے کیا کریں گے، استعیذ کی جگہ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ جی، او انقص منہ، یا تو آپ کیا کر لیں کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ہے آپ اس میں سے کچھ کم کر لو، او زد علی، یا اس میں آپ کیا کر لو، زیادہ کر لو، او بغیرہ کلن، یا تو جو الفاظ جو نص میں ہیں یا جو تعلیم کیے گئے ہیں یعنی اس کے علاوہ پورا کے پورے دوسرے الفاظ سے استعاذہ کر لو، او بعضاً، یا یہ کہ بعض الفاظ جو نص میں وہ پڑھو اور بعض الفاظ دوسرے اس میں ملا لو۔ پھر ان چار چیز صورتیں بیان کیے۔ ایک تو کیا کہ جو الفاظ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں کچھ کم کر لو، او زد علی، یا اس میں زیادہ کر لو۔ تو پہلی چیز کیا ہے، یعنی کم کرو۔ دوسری چیز یہ کہ یا تو زیادہ کر لو، دو چیزیں، او بغیرہ کلن، یا جو الفاظ استعاذہ اس کے علاوہ دوسرے بالکل اس سے جدا پڑھو، جدا الفاظ سے استعاذہ کرو، تیسری چیز۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز، او بعضاً، یعنی بعض الفاظ جو نص میں اس سے اور بعض دیگر دوسرے، اس طریقے سے آپ کیا کرو، جو ہے الفاظ سے استعاذہ کرو۔ اب ان چاروں کے لیے کیا فرمایا، مرویاً کان او غیرہ، کہ آپ کمی زیادتی یا کلی طور پر دوسرے یا بعض دوسرے اور کچھ اس کے ایسے الفاظ سے کریں، چاہے وہ مروی ہو چاہے غیر مروی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہو یا منقول نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں لعموم النص۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آیت کریمہ میں ہمیں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی الفاظ کی قید نہیں ہے کہ انہی الفاظ کی جو ہے کے ساتھ استعاذہ ہوگا اور یہی پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ لیکن المختار لموافقۃ النص هو الاول، ہاں، لیکن جس نص میں جس آیت کریمہ میں ہمیں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر جو الفاظ ہے ان الفاظ کے ذریعے سے استعاذہ کرنا پسندیدہ اور بہتر اور عمدہ ہے۔ کیوں؟ نص کی موافقت کی وجہ سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تو 4 صورتیں جو بیان کی اوین قس منہ کہ آپ اس میں کیا کر لو، کم کر لو۔ اب کم کیسے کریں گے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ استعاذہ ہے، تو کم کرنے کی ایک صورت کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، آپ اس طریقے سے پڑھو، یا صرف اتنا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لو، یا یہ کر لو کہ اللہم اعصمنی من الشیطان پڑھ لو۔ یہ کم کرنے کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔ او زد علی، یا الفاظ استعاذہ پر آپ اور مزید 1-2 جو ہے لفظ بڑھا لو، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی والخبیث والمخبث۔ اس طریقے سے جو ہے الفاظ آپ بڑھا لو۔ یا جو ہے دوسری جو چیز ہے کہ 2 چیزیں، او انقص یہ بھی بیان کر دیا، او زد علی یہ بھی بیان کر دیا، او بغیرہ کلن، یعنی جو الفاظ جو نص میں ہے اس کے علاوہ دیگر الفاظ سے کیا کرو، کلی طور پر دوسرے ہوں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، یعنی بالکل الفاظ کیا ہو گئے ہیں، دوسرے ہو گئے ہیں۔ یا جو ہے بعض الفاظ تو وہی لے لو جو روایت میں اور جو نص میں ہیں، اور بعض دوسرے لے لو، جیسے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، تو اللہم اعصمنی یہ الگ ہے، اور من الشیطان الرجیم وہی جو ہے نص والے الفاظ استعاذہ ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ صورتیں اور شکلیں ہیں۔ اب پھر جو ہے مروین کانا او غیرہ فرمایا کہ چاہے وہ مروی ہو چاہے وہ غیر مروی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا منقول نہ ہو، کیوں؟ نص کی جو ہے عموم کی وجہ سے، نص کے عموم کی وجہ سے۔ بھئی قرآن میں کوئی قید نہیں کہ نہیں الفاظ کے ساتھ استعاذہ کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا کرو، استعاذہ کرو، اس لیے کہ یہ نص کی جو ہے کیا ہے، نص کے موافق ہے۔ اچھا، قاری محب الدین صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غیر مرویہ سے مرویہ الفاظ کے ذریعے سے کیا کریں، استعاذہ کریں، اور مرویہ میں بھی جو ہے وہی الفاظ استعمال کریں استعاذہ کے لیے جو نص سے کیا ہے، ثابت ہے۔ بس ابھی ہمارا سبق جو ہے یہیں تک، انشاءاللہ 12واں سبق والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبۃ سے شروع ہوگا، اور جو ہے استعاذہ کا یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو الفاظ کے بارے میں بات آ گئی، یعنی محل استعاذہ بھی آ گیا اور الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور حکم استعاذہ عندنا والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبۃ سے جو ہے حکم جو ہے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیفیت کا جو ہے بیان ہوگا، انشاءاللہ یہ اگلا سبق ہمارا جو ہے آئندہ کل شروع ہوگا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما